بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج تاریخ اسلام میں سے جنات کی تخلیق، قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جنات کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا اور ایک طویل عرصے تک یہ زمین پر آباد رہے۔ پھر انہوں نے زمین پر فساد انگیزی اور خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھیج دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت سے عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کر دنیا میں بھیج دیا، اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر کرنے سے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں انسانوں اور جنوں دونوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ چنانچہ احادیث نبوی میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل نکالا۔ پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ چونکہ آپ خدمت کرتے تھے اس لیے آپ نے دیکھا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اہم عمل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور وعید ہے کہ نماز ترک کرنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ترک کرنے کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنا یہ سنت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا مفہوم ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور اہم عمل کی فضیلت اور وہ یہ ہے کہ
ہم پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں تو فرائض کے بعد کچھ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں. ان تسبیحات کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو یہ کل 99 مرتبہ ہو گئے. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس طرح یہ مل کر 100 ہوئے. پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. معزز سامعین و ناظرین، ایک گناہ سے اجتناب، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ اللہ کریم کو کوئی دین قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. دنیا کے حوالے سے کافروں کے اموال سے تعجب نہ کریں. فرمانے باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے. معزز سامعین و ناظرین، آخرت کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے اور قبر میں ہم سے سوال ہوں گے. اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور اس کو بٹھاتے ہیں. پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. معزز سامعین و ناظرین، طب نبوی سے یہ ہے کہ کھجور سے بھی بعض بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زچگی کی حالت میں تم اپنی خواتین کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ. اس حدیث پاک کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ معزز سامعین و ناظرین، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور اس کو قوت ملتی ہے. معزز سامعین و ناظرین، ہمارا دین پورا کا پورا نصیحت ہے، اور انہی نصیحتوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت ہے. مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے. شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین۔